سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ عیسوی سن کے اعتبار سے جو آج کل جیسے 21 چل رہا ہے، آپ کی ولادت 10 عیسوی کے دوران ہوئی، اور حجویری اپنا جو ہجرت کے اعتبار سے ہمارا اسلامی تاریخ ہے وہ 5ویں ہجری بنتی ہے۔ 5ویں ہجری کے شروع میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی سن 5 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ یہ میں آج گفتگو حضرت داتا علی حجویری کے بچپن کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کیونکہ داتا علی حجویری کے شہر میں رہنے والے ہیں تو آپ کو اس بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے۔ بزرگوں کے اقوال، افعال اور طور طریقوں کو پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اور تعلیمات پر غور کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور باقی جو خرافات ہیں مزارات کی، وہ ہم اس سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ سب کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ جہالت بہت ہے، ابھی تک تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ تباہی والی تبدیلی آ رہی ہے، باقی اصلی تبدیلی نہیں آ رہی۔ آج ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام سید ابو الحسن علی بن عثمان حجویری، آپ کی ولادت باسعادت 1009 میں، سن 1009 میں اور ہجری کے اعتبار سے 5ویں میں موجودہ افغانستان کے صوبہ غزنی اور اس کا قصبہ حجویر، اس قصبے حجویر کے اندر چھوٹا محلہ جلابی، جیسے ہمارا مقبول پور آ جاتا ہے، پاکستان وہ ملک کا تھا افغانستان، صوبہ غزنی، اور اس صوبے کا قصبہ حجویر، اور اس قصبے کا محلہ جلابی اس لیے کہتے تھے، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، خاندانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھا خاندان برا خاندان، یہ اثر ہوتا ہے، گرچہ اچھے برے ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو قابل رسپیکٹ خاندان ہے وہ سید ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری سید حسنی اور حسینی خاندان میں پیدا ہوئے۔ معتبر ذرائع سے آپ کا خاندان چلتے چلتے امام حسن اور حسین، یعنی ایک بھائی کی بیٹی ایک بھائی کا بیٹا، جس کی اولاد سے یہ چلا، اور آگے آپ کو پتہ امام حسن حسین کے والد والدہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، اور یہاں تک کہ حضور تک یہ سلسلہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا نہیں تھا، آپ کی جو اولاد کا سلسلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول میری بیٹی فاطمہ سے چلا ہے، اس لیے سید جو ہیں وہ حضور کی آل اولاد ہیں، قابل عزت ہیں، قابل رسپیکٹ ہیں، اور یہ سید ہیں۔ گرچہ میں اس بات کی مکمل تصدیق نہیں کر سکتا، تاہم کچھ ذرائع سے جو پتہ چلتا ہے، حضرت داتا علی حجویری حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے رشتہ دار تھے۔ یہ دونوں سید ہیں، حالانکہ ملکوں کا فرق ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ملک بغداد عراق میں، اور حضرت داتا علی حجویری کا ملک افغانستان میں، بڑا فاصلہ ہے، لیکن اس کی تصدیق جیسے میں نے کہا کہ مکمل تصدیق نہیں ہے۔ تاہم حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ لکھا اور سنا گیا ہے کہ حضرت داتا علی حجویری کے بھانجے لگتے تھے، صحیح رشتے میں نہیں، جیسے قریب ترین تو نہیں، دور سے رشتے میں بھانجے، یعنی حضرت داتا علی حجویری حضرت عبد القادر جیلانی کے ماموں
اور حضرت داتا علی اجویری غوث پاک عبد القادر جیلانی سے 70 سال کم و بیش پہلے آپ کا دور گزرا ہے. یعنی جب عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تو شیخ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تب عبد القادر جیلانی کا افتتاح ہوا، یعنی ابتدا ہی آپ کی ولادت ہوئی. حضرت داتا علی اجویری کا دور پہلے تھا، غوث پاک کا دور بعد میں. حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی کی کتاب سے یہ پڑھا ہے کہ میں اگر داتا علی اجویری کے زمانے کو پاتا، آپ کے دور کو پاتا، تو آپ کی صحبت میں فیض یاب ہوتا، آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کے پاس صحبت اختیار کرتا. یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از طاعت 100 سالہ بے ریا. اکثر آپ دیکھتے ہیں جو بچے بگڑے ہیں وہ گندے ماحول سے بگڑے ہیں، جو سنورے ہیں وہ اچھے ماحول سے. ماحول اگر اے سی کا ہو تو ٹھنڈک، ہیٹر کا ہو تو گرمی. ماحول اگر آپ بچے کو اچھا دیں تو اچھا بنتا ہے، برا ماحول دیں گے تو برا بنتا ہے. اکثر لوگ جو صاحب مال ہو جاتے ہیں اور تھوڑا بہت تعلیم و تربیت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایسے علاقوں سے، ایسے تنگ علاقوں سے ہجرت کر جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں زیادہ پڑھے لکھے اور ایڈر فیملی لوگ رہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں نقص نہیں آنے دیں گے. اور یہاں گلیوں میں اکثر میں کبھی گزروں تو بچے کھیلتے ہوئے اتنی موٹی موٹی گالی دے رہے ہوتے ہیں، اتنی صفاک گالی پتھر کی طرح لگتی ہے. تو میں پھر سوچتا ہوں ان کو سکھایا کس نے؟ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی تو گالیاں نکالتے ہیں، تو انہوں نے وہیں سے ہی سیکھنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک مائی صاحبہ دم کروانے آئی اپنے پوترے کو، بڑی سی گال نکال کے کہتی ہے کہ یہ فلانا یا ہوا گالیاں نکالتا ہے، اس کو دم کرو. میں کہا مائی بی بی صاحبہ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے اپنے لفظ نہیں سنے کہ آپ نے مجھے کیا کہا ہے؟ آپ نے خود اس کو گالی دے کے مجھے کہا جی اس کو دم کرو. آپ سے سیکھا اس نے، یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ گالیاں آپ سے سیکھی ہیں. آپ کا اگر قرآن پڑھنے والا ماحول ہے تو وہی. ہم جب بچے تھے تو قرآن ہوش سنبھالی، جب آنکھ کھولی تو ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا، اور آج تک اسی قرآن میں سکون ملتا ہے. کبھی باپ سے ماں سے گالی نہیں سنی، کبھی آپس میں گالی نہیں، ماحول میں آج تک وہی ماحول ہے. اور آپ غور کیجئے گا اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں ماحول غور کیجئے گا. تو داتا علیہ اجویری ڈیفائنلی یقینی بات ہے کہ اس کا خاندان داتا علیہ اجویری رحمۃ اللہ علیہ، والدین جو تھے وہ سید بھی تھے، عالم بھی تھے، نیک بھی تھے. تو گھر سے تربیت جو بزرگی کا ملی، جو تربیت ملی، اس کا کیا کہنا. بچپن میں ہی حافظ قرآن بن گئے اور سمجھنے والے حافظ قرآن، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، روایتی نہیں. روایتی آپ کو بہت ملتے ہیں، سمجھنے والے کم. اور پھر کم عمری میں عالم دین کے عہدے پر فائز ہو گئے، عالم دین بن گئے. اور جتنا پڑھتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ اس پہ پریکٹیکلی عمل بھی کرتے جا رہے تھے. جب عمومی ہم کوئی کہانی، کوئی بات پڑھتے ہیں تو وہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسرا واقعہ ہو رہا ہے، حالانکہ پہلے اپنے لیے وہ پڑھ رہے ہیں. اپنے اندر وہ غور اور فکر کریں کہ وہ خرابیاں اپنے اندر تو نہیں پائی جاتی. تو یہ اسلاف جو ہمارے گزرے ہیں، اسلاف ابھی بھی ہیں، گرچہ تعداد میں کمی آ گئی. اسلاف اپنے والدین سے اور والدین اپنے بچوں کو جو اسلاف کی لائن میں لگاتے تھے وہ پیدائشی طور پر. آپ نے سنا ہوگا تھا حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا نماز پڑھو، اماں کیا ملے گا؟ کہا شکر، لگا دیا اس طرف. یعنی لالچ دے کے، محبت سے، دعاؤں سے، طریقوں سے. اور پھر جب وہ کچھ دن ایسا کر لیا تو پھر دعا کی کہ اللہ میرا تو طریقہ تھا کہ تمہاری طرف جھکاؤں، اب میں نے جھکا دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی طرف جھکا لے.
یعنی دعا بھی اور کوشش بھی، سوچ بھی، اوڑھنا بچھونا بھی، اٹھنا بیٹھنا بھی، سب کچھ اللہ رسول کی مرضی پر۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، والدین، خاندان آگے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، وہ سارے تربیت والے تھے، علم والے تھے، عمل والے تھے، روحانیت والے تھے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے چھوٹی ایک کتاب لکھ ڈالی جو شاعری انداز میں تھی۔ آپ کی یہاں جو قومی زبان تھی یہاں حضرت علی حجویری اس وقت جو فارسی تھی، یہ کشف المحجوب آپ کی کتاب کا بڑا اہم کارنامہ ہے، یہ معمولی سی کتاب نہیں ہے۔ آپ کے وہاں علاقے کے آبائی شخص، وہ بھی حجویری کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ کوئی ایسی جامع کتاب لکھیں جس کے اندر اللہ کے بارے میں عقائد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رسول اور علم دین، قرآن حدیث اور عقائد کے علاوہ معرفت، روحانیت کے بارے میں اور مختلف فرقوں کے بارے میں، مختلف مذاہب کے بارے میں اور باریک بینے کے ساتھ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں۔ گرچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ دین مکمل کر چکے، ابھی اتنی ایج کے نہیں تھے، روحانیت بھی انہوں نے، تصوف بھی سیکھ لیا، بڑے بڑے علماء صوفیاء کی صحبت میں جاتے رہے۔ صحبت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی مکینک بنانا ہے تو اس مکینک کی صحبت دینی پڑے گی ورنہ نہیں بنے گا۔ ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر کی صحبت آپ کو دینی پڑے گی۔ عالم بنانا ہے تو عالم کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء، کہ اگر چند لمحے نیک بندوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ آج ہم نیک بندوں کے پاس حاضر ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں ایک جدید جو انگریزوں نے یلغار کر کے یہ موبائل دے دیا، اس میں اپنی مرضی سے گناہ کی لائف میں جاتے ہیں، حالانکہ چاہیں تو اس کو صحیح راستے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے شروع میں جو گھر میں تعلیم و تربیت کی، اس کے بعد حفظ عالم بننے کے بعد پھر بھی انہوں نے درجنوں علماء کی صحبت میں بھیجا۔ ایک قول ہے حضرت علی حجویری رحمہ، کہتے ہیں میں نے 17 یا شاید اس سے بھی زیادہ، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، 17 مختلف پیران اکرام سے بیعت کی۔ ایک جگہ سے صحیح فیض جتنا ہو سکا ملا، آگے چلے گئے، بجھاتے گئے پیاس، روحانیت اور علم لدنی بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ وہاں غزنی میں، افغانستان میں شروع سے ہی شور شرابہ رہتا ہے، آج تک چلا رہا ہے۔ اور وہاں سے آپ کے مرشد نے، عثمان جلابی نے کہا کہ آپ لاہور جائیں۔ ویسے بھی بزرگ پھر ڈیوٹیاں لگاتے تھے، تو فلاں شہر کا کتب، تو فلاں شہر کا، تو نے وہاں تبلیغ کرنی ہے، تو نے وہاں کرنی ہے۔ اب یہاں کیونکہ لاہور میں بحکم مرشد تبلیغ کرنے اور مسلمان کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور وہاں فتنے پھوٹ پڑے، قتل و غارت ہو رہی تھی غزنی میں، تو اس جلدی میں بہت ساری کتابیں جو کلمی لکھی ہوئی وہاں رہ گئیں۔ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے، لیکن یہاں آ کے جو انہوں نے 1 2 3 کتابیں لکھی ہیں، جس میں خاص کر کشف المحجوب ہے، یہ یاداشت کی زور پر لکھی ہے، زبانی۔ اور آج 1000 سال گزر گیا کشف المحجوب لکھی ہوئی کتاب کو، اس کو سینکڑوں ترجمے اس کے کیے جا چکے ہیں۔ بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا اگلا حصہ جو حضرت داتا علی حجویری کی تعلیم و تربیت، اگلا حصہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ کشف المحجوب کو پڑھ کر درجنوں نہیں سینکڑوں انگریز مسلمان ہوئے۔ وہ یہ کہ آپ کی سوانے میں لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب کے سوانے میں نام پڑھ لینا۔ ایک انگریز
نے اس کا ترجمہ انگلش میں کیا اور اس کو جتنے انگریزوں نے پڑھا اس وقت اس لسٹ میں 17 انگریز تھے اور سارے مسلمان ہو گئے. یعنی صرف کتاب پڑھ کے اس کے اندر مکمل دین جمع کر دیا. اور اس کے ترجمے کرتے کرتے ایک ایک لفظ کی وضاحت دیتے دیتے سینکڑوں صفحے لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ کی تشریح کریں ترجمہ کریں کتنے صفحے. تھک گئے مصنف لکھ لکھ کے. آج تک کمپلیٹلی اس کتاب کا صحیح معنوں میں تشریح نہیں ہو سکی. اور اتنے جاندار الفاظ تھے یہ فارسی میں کہ ایک لفظ کے اندر سینکڑوں معنی پائے جاتے تھے. اور پھر آج بھی وہ حضرت علی اجویری کے مزار کے ساتھ انگریز مسلمانوں کی قبریں ہیں 2-3. اس انگریز کے بارے میں، وہ تو ہجرت کر آیا تھا برطانیہ سے، یہاں آ کے پہلے دوسرے ہندوستان کے، کیونکہ اس وقت اکٹھا ہی تھا، یہاں دوسرے ضلع میں رہے، پھر یہاں تک آپ کے وصال ہو چکا تھا، یہاں آ کے رہے. انگریزوں نے مسلمان ہو کر سینکڑوں مسلمان کیے. اور گرمی کی تاب نہیں لا رہے تھے، ٹھنڈے علاقے میں. یہاں فوت ہو گئے تو اہل اسلام نے وہاں ان کو دفن کیا. تو آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ڈھول کو. آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہے، نہ کہ چادروں کو ڈم ڈم ڈم. آپ کی سیرت کو دیکھنا ہے. انہوں نے آتے ہی لاہور میں پہلے مسجد بنائی تھی، بھنگ کھانا نہیں بنایا تھا، بھنگ پینے کا اڈا مچ والا نہیں. کنسپٹ ٹھیک کرو اپنے. 70 سال 74 سال ہو گئے انڈیا سے، ابھی وہاں دبا گھومتا ہے. یہ مچ، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول ہمارا نہیں، ہندوؤں کا ہے، ہمارا نہیں. ہمارے اسلاف مسلمان کرتے گئے، مسجدیں بناتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، قرآن پڑھاتے گئے، پاک صاف رہنے، نمازی بننے، شرع کے مطابق لباس پہنے. اور افغانستان سے آنے والے داتا علی اجویری کے بعد اس وقت پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں داتا علی اجویری کے بعد 1000 سالہ تاریخ میں اب آ کے جو مسلمان کیے وہ حضرت سیف الرحمن رحمت اللہ علیہ. ہم کہنے میں بجانب ہیں کہ لاکھوں مرید ہیں، یہ بھی وہاں سے آئے ہیں افغانستان سے، حضرت پیر سیف الرحمن. اور میں جنگل منگل شہر پھر پھرا کے نفی اسبات ڈھونڈ رہا تھا، جناب کی بارگاہ سے ملا. اور دیکھتے ہی دیکھتے آج لاکھوں میں گمراہوں کو سیدھے راہ پہ لگا دیا. لاکھوں میں گمراہ سیدھی لائن پر، لاکھوں میں لائن سیدھی کر دی ہے، اور سینکڑوں لوگ غیر مسلمان ہو رہے ہیں. باہر سے بھی پورے دین پر، اندر سے بھی. انشاءاللہ مزید گفتگو پھر کریں گے.